اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی محترم بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں آج آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث کی روشنی میں کچھ گفتگو کروں گا، اور یہ گفتگو ہمارے لیے یاد دہانی ہے کہ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے. قرآن کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے تمہیں نفرت ہو، لیکن اللہ کی طرف سے اس میں تمہارے لیے خیر ہو. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ چیزیں جس سے تم دنیا میں محبت کرتے ہو، لیکن حقیقت میں اس میں تمہارے لیے شر ہو. دوسری جو آیت میں نے سورہ نساء کی آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اللہ کو تمہیں عذاب دے کر، تکلیف دے کر، پریشانی دے کر اللہ کو کیا حاصل ہوگا؟ اللہ کو اس سے کیا خوشی ہوگی؟ اللہ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تم اگر ایمان لاؤ اور تم شاکروں میں شامل رہو تو اللہ کو اس کا علم بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اس کام کو پسند بھی فرماتا ہے. میرے بھائیو، پہلی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان دو اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں جن کے حوالے سے بڑی غفلت میں پڑا رہتا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ نعمت اور مصیبت میں فرق کیا ہے. دیکھیے، پریشانی، حزن، تکلیف، دقت نعمت کے چھن جانے کا نام ہے. اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی ہوئی ہے، صحت کی نعمت ہے، اللہ وہ اپنی نعمت آپ سے واپس لے لے تو یہ مشکل، پریشانی، حزن، غم، دکھ کا سبب بن جاتا ہے. اللہ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے، اللہ اسے واپس لے لے تو نعمت کا واپس لے لینا یہ انسان کے لیے غم بن جاتا ہے، یہ انسان کے لیے حزن بن جاتا ہے، یہ انسان کے لیے پریشانی اور دقت بن جاتا ہے. نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جن سے انسان ہمیشہ بڑی غفلت میں پڑا رہتا ہے، جنہیں انسان اہمیت نہیں دیتا، جنہیں انسان اگنور کرتا ہے، نیگلیکٹ کرتا ہے. اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک نعمت ہے صحت اور دوسری نعمت ہے فراغت. میں دوسری حدیث بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور پھر ان دونوں کی روشنی میں ہم آج تھوڑی سی گفتگو کریں گے. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان صبح اٹھتا ہے اور اسے اللہ سبحانہ و تعالی امن فراہم کرتے ہیں، اس کے گھر سے باہر امن، اس کے جسم میں خیر کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے، اور اللہ نے اسے اس دن کا رزق فراہم کیا ہے، تو یہ ایسا ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کی ساری نعمتیں جمع کر کر اس کے سامنے رکھ دی ہیں. یعنی اس کے باہر سکون اور امن، اس کے جسم میں امن اور چین، اور اللہ نے صرف اسے اس دن کا رزق دیا ہے. تو یہ ایسا ہے کہ ساری دنیا کی نعمتیں جمع ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے سامنے رکھ دی ہیں. آج کے حالات میں اگر ہم دیکھیں
کہ اگر انسان کے پاس دنیا کی ساری دولت ہو لیکن اگر اس کے یہاں امن اور چین نہیں ہے گھر سے باہر کہ وہ گھر سے باہر جا سکے، اور اس کے جسم میں وہ سکون اور امن اور صحت نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی نعمت کو انجوائے کر سکے، تو دنیا کی ساری نعمتیں اس کے لیے حقیر بن جاتی ہیں، بے معنی بن جاتی ہیں۔ ارب پتی آدمی ہو، اسے کینسر کا مرض ہو، وہ سارا پیسہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں جو دی ہوئی ہیں، جن میں صحت کی نعمت اور فراغت کی نعمت، ان نعمتوں کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں صحت دی تھی اور صحت کے ساتھ ہمیں یہ توفیق دی تھی کہ ہم اس کا شکر بجا لائیں۔ اللہ نے ہمیں صحت دی تھی اور صحت کے ساتھ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی تھی کہ ہم مسجد جا کر نماز ادا کر سکیں۔ اللہ نے ہمیں صحت دی تھی اور اس صحت کے ساتھ ہمیں یہ قوت دی تھی کہ ہم جا کر اللہ کے دین کی خدمت کر سکیں۔ اللہ نے ہمیں صحت دی تھی اور ہمیں یہ توفیق اور یہ موقع فراہم کیا تھا کہ ہم باہر جا کے اس کی مخلوق کی خدمت کر سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے، ہم اس مقصد کے لیے لوگوں تک پہنچ سکیں، ہم اس دین کی دعوت کو پہنچا سکیں، ہم اس دین پر عمل کر سکیں، ہم اللہ کے شاکر بندے رہ کر اپنے وقت کا بہترین استعمال کر سکیں۔ لیکن ہم نے اپنے وقت کو اور اپنی صحت کو بھرپور انداز میں استعمال نہیں کیا۔ آج یہ دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے، یہ حدیث آج سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کے باہر گھر کے امن ہے، چین ہے، آپ باہر جا سکتے ہوں، گھوم پھر سکتے ہوں، لوگوں سے مل سکتے ہوں، اپنا کام آزادی کے ساتھ کر سکتے ہوں، اور باہر امن کے ساتھ اللہ نے آپ کو صحت بھی دی ہے کہ آپ کا جسم بھی اس قابل ہے کہ آپ باہر جا کر اس صحت سے، اس آزادی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو اس فکر سے بھی آزاد کر دیا کہ اس نے آپ کے آج کے رزق کا بھی انتظام کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑی نعمت کا آج ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ شاید یہ حدیث کل میرے اور آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو، لیکن آج کے حوالے سے، آج کے ریفرنس پوائنٹ سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ وہ ہمارے گھر کے باہر سکون، کہ میں آزادی سے باہر جا سکوں، گھوم پھر سکوں، لوگوں سے مل سکوں، دعویٰ کا کام کر سکوں، نماز کے لیے جا سکوں، عمرے اور حج کے لیے جا سکوں، اپنے رشتہ داروں سے جا کر مل سکوں، اپنے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں سے جا کے مل سکوں، کاروبار کر سکوں، اور پھر اللہ نے مجھے وہ صحت بھی کہ جس صحت کے ساتھ یہ سارے کام کر سکوں۔ آج ان چیزوں کی سمجھ ہمیں زیادہ آتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور تصور کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ صبر کے معنی بھی سمجھیں۔ مولانا عبدالحمید فراہی صاحب کہتے ہیں کہ صبر کا تصور عربی زبان میں کمزوری اور بے بسی نہیں ہے، صبر نام ہے قوت کا اور پختہ قوت ارادی کا۔ صبر نام ہے کہ انسان کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، آدمی اس راستے پر چلتا رہے، اور اس راستے میں جو مشکل آئے اس مشکل پر حوصلے کا اظہار کرے اور استقامت دکھائے اور مستقل مزاجی دکھائے اور ارادے کی پختگی دکھائے۔ اور اللہ نے انسان کو جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان چیزوں پر نہ چلنے کے نتیجے میں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کے نتیجے میں آدمی کو جو مشکل اور دقت ہوتی ہے، اس میں بھی آدمی اولو العزمی کا مظاہرہ کرے، پختگی کا مظاہرہ کرے، پختہ ارادے کا مظاہرہ کرے، مضبوطی کا مظاہرہ کرے، قوت کا مظاہرہ کرے،
یہ بھی صبر ہے. اور صبر کی ایک تعریف اور ہے، وہ صبر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ساری نعمتیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے، اللہ نے آپ کو معاشرے میں ایک اسٹیٹس دیا ہے، آپ اس اسٹیٹس اور اس مقام پر قناعت اختیار کرتے ہیں. ورنہ دنیا میں تو ایک اسٹیج کے بعد دوسری اسٹیج ہے، ایک مقام کے بعد دوسرے مقام کو حاصل کرنے کی کوشش ہے. لیکن آپ کو اللہ نے جو مقام، جو اسٹیٹس دیا ہے، جہاں آپ کو رکھا ہے، آپ اس پر قانع ہو جاتے ہیں، اور آپ دنیا کے حوالے سے مزید آگے کی منزلوں کو دیکھنے کے بجائے جس منزل پر اللہ نے رکھا ہے اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس شکر کے ساتھ وہ تمام نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو قناعت ہے، اللہ نے جس حال میں، جس منزل پر آپ کو رکھا ہے، یہ بھی صبر میں شامل ہے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، میں آج اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے کچھ باتیں مزید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اللہ کے ہر کام میں خیر ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں کوئی کام اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا ان ذلک علی اللہ یسیر. کہ کوئی پریشانی، مصیبت اللہ کی مرضی، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی. یہ ہمارا عقیدہ ہے تقدیر کا، کہ دنیا کے ہر ہونے والے کام کا اللہ کو علم بھی ہے، اور اللہ اسے تبدیل کرنے کی قوت بھی رکھتا ہے. آپ کے ارد گرد پیش آنے والے واقعات اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان ڈاٹس کو ملانے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. اللہ جو کام دنیا میں کرتا ہے، اس ایک ہی کام کے نتیجے میں وہ کچھ لوگوں کے لیے اپرچونٹیز کی ونڈو کھولتا ہے، مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اس سے خیر حاصل کریں، آخرت کا توشہ حاصل کریں، اللہ کی رضا کے لیے کچھ جمع کر لیں. اور میرے بھائیوں، اسی کام میں وہ لوگ کہ جو اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے، وہ اسی کام سے انہیں مزید گمراہ کر دیتا ہے. تو بحیثیت مسلمان کے میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ جو موقع اللہ نے، جو چیز اللہ نے میرے سامنے پیش کی ہے، میں اس میں خیر کا پہلو تلاش کروں، اور میں یہ بات کی کوشش کروں کہ میں کس طریقے سے مزید چیزیں اس میں ایسی کروں کہ جس کے نتیجے میں اللہ سے قربت حاصل کروں. تو یہ جو اپرچونٹی اللہ نے میرے لیے کھولی ہے، یہ جو ونڈو میرے لیے اللہ نے کھولی ہے، یہ جو موقع مجھے اللہ نے فراہم کیا ہے، اس سے میں کیا کام ایسا کروں کہ جس کے نتیجے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. یہ ہے اصل مسلمان کا کام. میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، تو ہمیں آج یہ جو وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے، آج جو فراغت اللہ نے ہمیں دی ہے، آج اللہ نے جو ہمیں اندر سے جھنجھوڑا ہے، آج اللہ نے جو مجھے اور آپ کو عاجز کیا ہے، آج اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کسی وقت بھی تم سے چھن سکتی ہے، اس میں ثبات نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی بڑی کمزور ہے، یہ کسی وقت بھی یہ رسی ٹوٹ سکتی ہے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، جب ہمیں زندگی کی بے ثباتی کا، زندگی کی اس بے بسی کا، زندگی کی اس کے کسی وقت بھی ختم ہو جانے کا احساس اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اب ہمیں یہ فائدہ اٹھانا ہے کہ اللہ نے جو وقت مجھے دیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حالات آج جو ہیں، حالات اس سے مزید زیادہ خراب بھی ہو سکتے ہیں. ہمیں ہمیشہ ایک مثبت پہلو دیکھنا چاہیے،
صبح سے لے کے شام تک ٹی وی پر ایک منفی پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے، منفی خبریں، یہاں بھی یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ مسلمان اس میں خیر یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو آج حالات ہیں، حالات اس سے زیادہ بھی خراب ہو سکتے ہیں، تو آج جو اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، آج جو مجھے لمحہ اللہ نے فراہم کیا ہے، اس میں خیر تلاش کروں، اس موقع سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ آج میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ سکتا ہوں، میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، میں گھر میں آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہوں، میں گھر میں بیٹھ کر بے شمار کام کر سکتا ہوں، اللہ کو یاد کر سکتا ہوں، اس قرآن سے اپنے تعلق کو قائم کر سکتا ہوں جس قرآن کے تعلق کمزور ہونے کے نتیجے میں آج ہم یہاں کھڑے ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں۔ واللہ اگر اس ویک اپ کال کے بعد، اللہ کے اس جھنجھوڑنے کے بعد، اگر میرا حال یہ ہے کہ میں ٹی وی پر بیٹھ کر فراغت کے ان لمحوں کو صرف خبریں چیک کرنے کے لیے ضائع کرتا ہوں، لوگوں کے تبصرے سننے کے لیے ضائع کرتا ہوں، ٹی وی پر ڈرامے دیکھنے کے لیے ضائع کرتا ہوں، اپنے وقت کا احتساب نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اس حادثے سے کچھ نہیں سیکھا۔ میرا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں اپنے وقت کا آڈٹ کروں، اپنے وقت کا احتساب کروں کہ میں اپنا وقت کس طرح سے گزار رہا ہوں۔ یہ مجھے موقع ملا کہ میں قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کروں، یہ مجھے موقع ملا کہ میں اپنے گھر والوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کروں، یہ مجھے موقع ملا کہ اپنی نمازوں کو بہتر کروں، یہ مجھے موقع ملا کہ کچھ کتابوں کو پڑھ کر میں دین کا علم حاصل کر کر دین کا وہ ادراک حاصل کروں جس کے نتیجے میں میں ایک بہتر مسلمان، ایک بہتر انسان بن سکوں۔ آج مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں ان ضرورت مندوں کی کہ جو باہر ہیں جا کر ان کی خدمت کر سکوں۔ آج اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں فون کر کر ان عزیز رشتہ داروں سے جن سے مہینوں سے میں نے گفتگو نہیں کی، فون کر کر ان کی خیریت معلوم کر لوں۔ یہ موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے مجھے اللہ نے وقت بھی دیا اور میرے دل کے اندر ایک عاجزی بھی پیدا کی، اور مجھے یہ بھی بتایا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بہت کمزور ہے۔ آج انتظام کر لو اس آخرت کے لیے کہ جو خیروں و ابقا، جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، میں آخر میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے وقت کا بہترین استعمال کیجیے۔ اپنے وقت کو صبح فجر کی نماز گھر میں جماعت کے ذریعے، چاہے آپ اور آپ کی بیگم گھر میں ہو، آپ یا آپ کا چھوٹا بچہ گھر میں ہو، گھر میں جماعت کا انتظام کیجیے۔ ایک جگہ بنا لیجیے گھر میں جس میں آپ نماز کا اہتمام کیجیے، قرآن کے ساتھ قرآن کو کھول کر روزانہ پڑھنے کی کوشش کیجیے، اسے ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ نے بڑے مواقع فراہم کیے ہیں سوشل میڈیا پر، سوشل میڈیا کا استعمال کیجیے، ایسے پروگرامات جن پروگرامات کے ذریعے میں آپ ایک بہتر انسان اور ایک بہتر مسلمان بن سکیں۔ اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے، اور آج اللہ نے جو صحت دی ہے اس صحت کا فائدہ اٹھائیے۔ وہ واقعہ یاد رکھیے جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے اور انہوں نے اپنی سواری سے اتر کر دو رکعت نفل کی نیت کی۔ لوگوں نے دو رکعت کے بعد پوچھا کہ ابو ہریرہ یہ کیا ہوا کہ اچانک سواری سے اترے اور 2 رکعت پڑھ لی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ بات کہتے سنی کہ جو فرد قبر میں ہوگا وہ خواہش کر رہا ہوگا۔ اس کی خواہش کیا ہوگی؟ وہ بڑی بڑی خواہشیں نہیں کر رہا ہوگا کہ وہاں دنیا میں جا کر میں فلانا مسئلہ حل کر دوں اور میں فلانا مسئلہ حل کر دوں اور میں دنیا کا یہ مسئلہ حل کر دوں، نہیں، اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ میں دنیا میں جا کر 2 رکعت نفل ادا کر سکوں۔ تو وہ حسرت کر رہا ہے قبر میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ نے مجھے آج موقع دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ صحت جو آج آپ کو دی ہے، یہ صحت پتہ نہیں کل ہوگی یا نہیں ہوگی، حالات کس رخ پر جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں اور کہوں آپ سے کہ مسلمان کبھی پریشان نہیں ہوتا،
وہ کبھی خوف کا شکار نہیں ہوتا، وہ تدبیر کرتا ہے اور پھر اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرتا ہے۔ لیکن میں آپ سے صرف یہ درخواست کروں گا کہ اپنے وقت کا فائدہ اٹھائیے، اپنی صحت کا فائدہ اٹھائیے، اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں ان نعمتوں کا فائدہ اٹھائیے، تاکہ اس دن جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو اللہ آپ سے یہ بات کہہ سکے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔